نبی علیہ السلام کو قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق تھا کہ آپ علیہ السلام اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام آہستہ آواز میں کرتے تھے یا اونچی آواز میں پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کانا یفعل کل ذالک، کہ نبی علیہ السلام ہر حالت کے اندر یعنی اونچی آواز میں پڑھتے تھے اور آہستہ آواز میں بھی آپ علیہ السلام قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کے پڑھنے کا جو انداز تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اور ہر آیت سمجھ آتی تھی، یعنی جو آپ پڑھتے تھے سننے والے کو ہر آیت سمجھ آتی تھی ترتیل کے ساتھ، نہ بہت ہی تیز آواز میں اور نہ ہی بہت ہی آہستہ، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ آپ ہر لفظ پر غور و فکر کر کے تدبر کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور ہر آیت پہ آپ علیہ السلام وقف بھی کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ واقعہ آتا ہے، یعنی ان کی ایک حدیث آتی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر آیت پہ وقف کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اور ہر آیت پہ وقف کرتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین رک جاتے تھے، الرحمن الرحیم پھر رک جاتے تھے، مالک یوم الدین پھر رک جاتے تھے۔ تو یوں آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ ایسی حالت کے اندر کہ جب انسان کو دشمن کا خطرہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ دشمن آ گیا، اسے مجھے قتل کرنا ہے، اور 100 اونٹ دشمن نے میرے قتل کرنے پہ انعام رکھا ہوا ہے، ایسی حالت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کو نہیں چھوڑا۔ وہ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ آپ ٹھہرے، تو سراقت اپنے جیش میں اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ آپ کی تلاش میں نکلے اور وہاں پہنچ گئے جہاں آپ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو فرماتے حتی سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی اتنا قریب چلا گیا کہ میں نے آپ علیہ السلام کی قراءت مبارک کو سنا کہ آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یوں آپ علیہ السلام جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، اور ایسی حالت کے اندر بھی، اور آپ جو ہے وہ سواری کے اندر ہوں یا پیدل ہوں قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ سواری کے اندر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی اونٹنی کے اوپر یا اپنے اونٹ کے اوپر دیکھا تو آپ سورہ فتح کو پڑھ رہے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے اور خوبصورت انداز کے اندر پڑھ رہے تھے، اور آپ کی تلاوت انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین اس کی تلاوت کی، اور اتنی خوبصورت اور بہترین انداز تھا، اتنا پیارا انداز تھا کہ میں نے کسی اور سے اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت سنی نہیں ہے۔ تو آپ خود بھی آپ کی تلاوت جو ہے بہت عمدہ اور خوبصورت ہوا کرتی تھی، اور دوسروں سے بھی آپ علیہ السلام قرآن پاک کو سنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واقعہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اقرأ علیہ، کہ عبداللہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو قرآن سناؤں اور آپ پہ ہی قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن پاک کو سنوں، تو آپ دوسروں سے بھی قرآن پاک کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی صفت تھی، حالانکہ خود بھی اتنا خوبصورت پڑھے دوسروں سے بھی سنتے تھے۔ اور رات کے وقت آپ علیہ السلام کے بارے میں شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ وہ آخری 3 کل جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے، یا وہ دعا کسی نے سورہ ملک پڑھ لی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ صورتیں تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ آپ علیہ السلام بہت قرآن پڑھتے تھے۔ سورہ حدید، سورہ حشر، اور اس صف، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، یہ آپ علیہ السلام رات کو پڑھتے تھے۔ اور سورہ بنی اسرائیل یہ رات کو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ سورہ جو ہے وہ حامیم سجدہ آپ علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ آخری 3 کل تو آتے ہی ہیں کہ اس کو آپ علیہ السلام پڑھ کے دم کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے جہاں تک جاتا تھا جب آپ بستر پہ آ جاتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، قرآن پاک کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ آپ علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتے تھے، آہستہ آواز میں بھی پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں بھی پڑھتے تھے۔ تو یوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک کو پڑھیں، تو اس سے ہمارے دل اور روح منور ہوگی، روشن ہوگی،